جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على بالتحيات والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل الموجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في كتاب المبين أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا الصراط مستقيما فتتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صلوات موالد ولی حق عزاداران محسن انسانیت حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ان کی مودت عطا کی جن کا وجود برسر زمین صفات الہیہ کا نزول ہے اور پھر حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا کی جو اپنے وجود میں ابلیس کی نشانیاں رکھتے ہیں آپ سلامت رہیں یکم محرم گزر گئی 2 کی رات ہے تذکرہ ہے اس بادشاہ کا جس بادشاہ کے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے تھوڑا دور بولیے گا بڑے مجھ سے 1 سال کے ساتھ مجھے اندازہ ہے رات کا کافی وقت ہے عبادت ہو جائے زحمت نہ بن جائے سوکھیاں گلنا کران دے تے بارگاہ آلے تھار سجدہ ذکر پیش کران بڑے جتنا تسی سنو دے میں ہونا پڑھا تھا کوئی ضروری نہیں کہ گھنٹہ پڑھا جتنا تسی سنو میں نے کہا اس بادشاہ کا ذکر ہے جس بادشاہ کے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے میرا دل چاہ رہے میں کربلا پڑھوں کربلا مصائب کا نام نہیں کربلا توحید سے باتیں کرنے کا نام ہے آئے ہائے سوکھیا میں گلنا کرنا چاہنا عزیزان محترم کربلا ایک پیغام ہے میرے سنی دوست سمجھتے نے شیعہ 10 دن اکٹھے ہوندے نے یا حسین کردے نے کار چلے جاندے نے نا میرا بھائی عزاداری ہماری عادت نہیں عزاداری ہماری عبادت ہے جو نوجوان بولیے گا میں سب کو بڑیاں سوچیاں کرنا فلسفہ منطق مینوں نہیں آؤں گا مینوں تے پاکاں دے فضائل آؤں گا تو میں فضائل پڑھنے دس دیں کربلا ہے کیا کربلا ایک معیار ہے کربلا ایک سوچ ہے کربلا ایک فکر ہے کربلا ایک مزاج ہے کربلا توحید تک جانے کا راستہ ہے کربلا حسین بادشاہ نے اس رنگ میں سجایا ہے اس رنگ میں ڈالا ہے اس رنگ میں حسین بادشاہ نے کربلا کو بنایا ہے اس رنگ کی خوبصورتی کے نکھارا ہے کربلا اس رنگ میں بنایا ہے کربلا ایک ایسا انسان ساز کارخانہ حسین بادشاہ نے لگایا ہے جس کارخانے میں حسین انسان ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے ہائے سلامت رہیں آپ بس بات پہنچ گئی ہے بات شکر تمہید ختم ہو گیا
ابھی میں نے آیت کا ترجمہ کرنا ہے، مجھے نہیں لگتا میں آیت تک جا پاؤں گا۔ کربلا کارخانہ ہے انسانیت کا، جس میں حسین انسان ڈالتے تھے، پھر انسان کو علیہ السلام بنا کے نکالتے تھے۔ دعویٰ کیا ہے تو میں دلیل بھی دیتا ہوں، دلیل پہاڑ سے وزنی ہوگی۔ کیسا دعویٰ اور کیسی دلیل؟ نبی کے پاس جتنے بھی تھے سارے کے سارے رضی اللہ، بولیے گا بولیے گا، جتنے بھی تھے سارے رضی اللہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں سے پوچھئے گا، صاحب نے کیا تھے؟ رضی اللہ رضی اللہ۔ علی بادشاہ کے پاس جتنے تھے سارے کے سارے رضی اللہ۔ آئیں کربلا کو پڑھتے ہیں۔ کربلا میں حسین بادشاہ کا ایک نوکر ہے جون۔ جون پہ ایک وقت ایسا آیا داڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ سفر کیجئے گا نوجوانوں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں ان 10 دنوں میں۔ رویا کیوں تھا؟ حسین نے کہا جون جا یہ خطوط لے جا۔ جون کہتے مولا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہونے لگا۔ کہا تجھے کس نے کہہ دیا؟ مولا وقت شہادت قریب ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جا چلا جا۔ حسین کہتے جون وقت کی نقاب جانے زہرا کا بیٹا جانے۔ آئے ہائے بولیے گا بولیے گا، جون وقت جانے میں جانوں، مولا میرے مقدم میں شہادت نہیں۔ حسین کہتے تیرا نام کیا؟ کہتے جون تجھے کہتے کیا ہے؟ مولا میں حبشی ہوں، مانتا کسا ہے؟ جناب عیسیٰ کو۔ عیسیٰ کون ہے؟ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ کون؟ علیہ السلام۔ بادشاہ حسین کہتے جون سیدہ کے بیٹے کا تجھ سے وعدہ رہا، عیسیٰ بھی علیہ السلام ہوگا، تو بھی علیہ السلام ہوگا۔ ہائے ہائے عیسیٰ بھی علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد، سارے بول سارے بول، زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ جون علیہ السلام، حور علیہ السلام، حسین بادشاہ نے حور اور جون کو علیہ السلام کر کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر بازمیر کے دل پہ لکھ دیا علیہ السلام یا اللہ کرتا ہے یا حسین کرتا ہے۔ آئے آئے سلامت رہے جو بندے بولے علیہ السلام یا اللہ کرتا ہے یا حسین کرتا ہے۔ یہ میں کربلا کے فضائل پڑھ رہا ہوں، حسین بادشاہ فضائل نہیں پڑھ رہا، کربلا کے فضائل، کربلا سنانا چاہتے ہیں۔ اب علمی دور ہے، سنی سنائی باتوں سے آگے نکلنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، علم دوست انسان بنے گا، کیونکہ یہ منبر لائف نہیں چل رہی، چلو ٹھیک ہے چنگا کیتا، یہ منبر ہے باب مدینۃ العلم والوں، یہ منبر ان کا نہیں جو ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ آئے آئے میں اشارے کر دیں، میں کربلا سنانا چاہتا ہوں۔ کربلا ہے کیا؟ کربلا کس حقیقت کا نام ہے؟ کربلا عشق کا وہ کعبہ ہے جس پہ اللہ کا کعبہ ناز کرتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے سوکھیاں سوکھیاں گلنا، سوکھیاں سوکھیاں گلنا کرنا، سلامت ہے۔ میں نے کہا کربلا عشق کا وہ کعبہ ہے جس پہ اللہ کا کعبہ ناز کرتا ہے۔ چلے دعویٰ دیا ہے تو دلیل بھی دینا چاہتا ہوں، کس طرح ناز کرتا ہے۔ کعبہ میں کیا ہوتا ہے؟ کعبہ کہتا ہے تو میرے گھر آ، تیرے پچھلے گناہ معاف۔ کربلا کیا کہتا ہے؟ کربلا کہتا ہے تو کربلا آ، تیرے اگلے بھی معاف۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے سلامت رہے سلامت رہے۔
میں بس جتنا آپ سنیں گے میں اتنا پڑھوں. ٹھیک ہے حسن بھائی محترم سبحان میں بڑا میں گلاں سوکھیاں تو سونیاں کر کے کرنا مینوں ٹلے مارنے آؤندے نہیں. سونیاں گلاں لطف آ رہا ہے. اگر میں قرآن کی آیت سنانی لیکن میں چاہوں میں آج کربلا سناؤں کیونکہ یکم محرم گزر گئی ہے نا. آپ کے ذہن بناؤں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. کربلا رونا ہماری مودت ہے لیکن کربلا میں بڑے بڑے راز ہیں. اللہ کا کعبہ کربلا پہ ناز کرتا ہے. کعبہ کیا کہتا ہے؟ تم میرے گھر آ اللہ کے گھر تیرے پچھلے معاف. گل بڑی وزنی تے وڈی ہے. کربلا کیا کہتا ہے؟ تم کربلا آ تیرے اگلے معاف. یہ تھا دعویٰ. اب دلیل سنو. دلیل پہاڑ سے وزنی ہوئی تو پھر ہر بندے پہ واجب ہے عشق کے مودت میں ہر بندہ دربار ولایت پہ سلامی کرنا چاہے تو پرواز کر کے سیدہ سے ہرات مانگنا. کعبہ کہتا ہے تیرے پچھلے معاف. کربلا کہتا ہے تیرے اگلے معاف. بندے نے سوال کر دیا مولا جعفر صادق علیہ السلام پہ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے نانا کی حدیث ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں غلط سنا ہے. تو جو چاہتا ہوں پریشانی ہونا میں نے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ اپنی زبانی نہیں معصوم کی. بندہ کہتے ہیں آپ کے نانا کی حدیث ہے کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہوتے ہیں. لوگوں کا لو اشارہ ہے اشارہ سمجھ جاؤ تو مجلس ہو گئی ہے. مولا کہتے ہیں تو نے غلط سنا ہے. کربلا جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے. سلامت رہو یار سلامت رہو تہاڈی زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سلامت رہے. کربلا جانے سے نہیں کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. عزیزان محترم بندہ اور پریشان ہو گیا ہے. مولا نماز پڑھو پہلے قبول بعد میں. روزہ رکھو پہلے قبول بعد میں. حج کرو پہلے قبول بعد میں. زکوٰۃ دو پہلے قبول بعد میں. مولا اللہ کی ہر عبادت پہلے ہوتی ہے قبول بعد میں ہوتی ہے. کربلا میں ایسا کیا ہے بندے نے ابھی ارادہ ہی کیا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ میرے دادا حسین کی زری کا امتزاج ہے. زری کو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. اوئے ہوئے ہوئے. عزیزان محترم جو بندے زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں بادشاہ حسین علیہ السلام کی زری میں جائیں تو سامنے کیا لکھا ہوتا ہے؟ اے جملہ جے اے شیعہ عقیدہ جے کیا لکھا ہوتا ہے؟ من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر. جس نے حسین کی زیارت کی اس نے کربلا کی زیارت کی. ایسے نہیں جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. عزیزان محترم یہ کربلا کوئی حادثہ نہیں. لونگالیو کربلا اچانک نہیں ہوئی. توحید اور حسین کے معاہدے کو کربلا کہتے ہیں. ہائے ہائے اس رنگ میں کربلا سننی چاہیے. میں نے کہا کربلا مصائب نہیں. مصائب تو امت نے عطا کیا. کربلا توحید اور حسین کے معاہدے کو کہتے ہیں. معاہدہ کیا ہوا؟ عزیزان محترم
بادشاہ حسین نے کہا اے اللہ تو نے جتنے بھی علیہ السلام بھیجے ان سارے علیہ السلام کو بچانا ہے میں نے. ہائے ہائے سوکھیاں گلن بولتے آئیے گا. لگتا ہوں تُس تھاک گئے. چل میں کلوز کرتا کونی تھکے پکی گال ہے. پھر نعرہ سنا انہوں بادشاہ مجھے اے اللہ تو نے جتنے بھی علیہ السلام بھیجے اب ان علیہ السلام کو میرے 72 علیہ السلام بچائیں گے. ہائے ہائے کربلا سنے آئیے اس رنگ کربلا کے سنیے. اب ان کو میرے 72 علیہ السلام بچائیں گے. مالک اس کے بعد اصول ہو جائے گا یا تیرا عرش معلّہ ہوگا یا میرا کربلا معلّہ ہوگا. ہائے 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 اللہ اکبر. یا تیرا عرش معلّہ یا میرا عرش معلّہ ہوگا. حالانکہ اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد مردہ باد بے شمار توحید کے بعد حسین کیا چاہتا ہے؟ حسین کا مالک تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اوئے ہوئے گال بڑی وڈی جے. اللہ سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ فقط حسین کا مزاج ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے. بڑی بڑی گال ہے. میں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. حسین نے کہا مالک تو نے نبیوں سے محبت کی حتیٰ کہ میرے نانا تیرے محبوب ہیں. میرے نانا تیرے محبوب تب بنے جب تو نے ان کو معراج میں بلایا. وہ یہاں سے وہاں گے تجھے ملنے. تو نے عشق کیا ہے میرے نانا سے تو ان کو بلایا ہے اپنے پاس. وہ تیرے پاس آئے ہیں تو ان کی معراج ہوئی ہے. اب میں حسین نے عشق کیا ہے تیرے پاس. اب حسین کیا چاہتا ہے؟ عزیزان محترم نے کہا کربلا توحید اور حسین کے معاہدے کو کربلا کہتے ہیں. بادشاہ حسین کہتے ہیں لونگ والوں میرے اللہ میرے نانا گئے ادھر تو ان کو ہوئی معراج وہ تجھ سے ملنے گے. اب میں نے سجانی ہے کربلا میں نے اگانے ہیں توحید کے نمائندے یہاں سے. کربلا کی شاہوں سے پھوٹنی ہے توحید کی ریتیں. اب میں نے کربلا بنانی ہے. حسین کیا چاہتا ہے؟ عزیزان محترم حسین بادشاہ کہتے ہیں مالک کربلا تب بنے گی جب تو خود کربلا میں آئے گا. حسین بادشاہ نے کہا نبی تجھے دیکھیں تو معراج ہوتا ہے اور حسین خود اللہ کو دیکھے تو حسین کا معراج ہوتا ہے. بہت خوبصورت سجائی ہے کربلا حسین بادشاہ. بتاؤں کیسے سجائی ہے کربلا؟ کبھی علی اکبر کا خون دیکھے. بڑا اچھا لیکن ان ایام میں مقصد ہے مصاحب. میں کوشش کروں گا ہر مجلس میں ایک اچھا سا پیغام دوں. آج کا پیغام یہی تھا
کہ حسین نے توحید کو بچانے کے لیے توحید کو کربلا میں بنایا. بڑے خوبصورت انداز میں حسین بادشاہ نے سجایا ہے کربلا کو. کبھی علی اکبر کے خون کے ساتھ، کبھی بادشاہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، کبھی علی اصغر بادشاہ کے لبوں کی پیاس کے ساتھ. بس آرام کے ساتھ مجھے مصائب پڑھیں، رونے کے دن ہے یہ مصائب بھی حسوس پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے. میں نے کہا کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے لوگوں والو، کربلا توحید کے ساتھ اللہ کا معاہدہ تھا. کیا معاہدہ تھا؟ عزادارو، نبیوں کے سلطان کے سر پہ ہے تاج شفاعت کہ ہر امتی کی حتیٰ کہ نبیوں کی بھی شفاعت کرنی ہے محمد مصطفیٰ نے. یہ کب معاہدہ ہوا کہ کسی نبی کو تاج شفاعت نہیں ملا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہیں ان کو ہی تاج شفاعت کیوں ملا؟ عزیزان محترم، آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. اسی پہ قیامت کا مصائب ہے. جب اللہ نے انبیاء کی ارواح کو حلق مسلح بچھایا، اس نوری مسلح کے اوپر نوری منبر لگایا، اس کے اوپر رکھا تاج شفاعت. اس تاج شفاعت کے ساتھ رکھا ایک بہت بڑا فہرست رجسٹر. انبیاء کو آواز دی، جس نبی نے تاج شفاعت لینا ہے کوئی پابندی نہیں، آئے تاج شفاعت اپنے سر پہ رکھے، رجسٹر موجود ہے، شرائط پوری کرے، تاج شفاعت لے جائے. اب جنہوں نے رونا ہے عزادارو، سب سے پہلے آدم آگے بڑھے، تاج شفاعت کو دیکھا، رجسٹر کو دیکھا، رجسٹر کو کھولا. اللہ جانے کیا ہوا، جناب آدم نے رجسٹر کو بند کیا، روتے روتے پیچھے ہو گئے. یہی مصائب تھا. جناب نوح آگے بڑھے، تاج شفاعت کو دیکھا، رجسٹر کو کھولا. یعنی نبی بڑھتے رہے، میں کتنے نبیوں کا نام لوں، روتے روتے پیچھے ہٹتے گئے. عزادارو، آواز توحید ہے، تاج شفاعت نہ لو، روتے کیوں ہو؟ نبیوں کی آواز ہے، مالک کوئی تو ہوگا جو ساری شرائط پوری کرے گا. تو جو رو رہے ہیں بندے، ان کی عقیدت کو سلام ہے. بڑا مصائب ہے آگے، کوئی تو ہوگا جس نے یہ شرائط پوری کرنی ہے. عزادارو، جب نبی آگے بڑھتے گئے، روتے گئے، عزادارو آخری باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ابھی پاک اور فاطمہ اس تاج شفاعت کے پاس نہیں گئے تھے کہ حسین بادشاہ نے دوڑ کے تاج شفاعت اٹھایا، محمد مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، کہا نانا شرطیں جانے حسین جانے اجرکم من اللہ. تیاری کرنا ماتم کی، یکم محرم گزر گئی ہے، 2 کی رات ہے. نانا شرطیں جانے حسین جانے. بادشاہ نے رجسٹر نہیں کھولا، بادشاہ جانتے تھے، لیکن ہم تک مصائب پہنچانے کے لیے عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مصائب نامہ، اس سے پڑھ رہا ہوں. عزادارو، بادشاہ نے خوبصورت سا تاج اپنے نانا کے سر پہ رکھا، کہا آپ سب نبیوں کی شفاعت کریں گے، آپ نبیوں کے سردار ہیں. وقت گزر گیا، انبیاء زمین پہ اترتے، وقت گزر گیا، محمد مصطفیٰ زمین پہ آئے، وقت گزر گیا. عزادارو، سیدوں کا بخت تھا، اچانک سیدوں کے بخت کو نظر لگنا شروع ہو گئی. محمد مصطفیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ حسن، بائیں ہاتھ کے ساتھ حسین مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے جا رہے تھے. چھوٹا چھوٹا سان تھا. عزاداروں، چونکہ وعدہ یاد کروانا تھا، جبریل آگے کا بادشاہ آپ گھر چلے جائیں، حسن کو لے جائیں، میں نے حسین بادشاہ سے کوئی بات کرنی ہے. محمد مصطفیٰ کو پتا تھا شیعہ جنہوں نے رونا ہے مقدر کا پرسائی، میں نے بھی بڑے رام کے ساتھ مسائی پڑھنا ہے. عزاداروں، جبریل حسین کو لے کے آئے، کہا آپ کو یاد ہے وہ کون سا؟ کہ حسین آپ نے اپنے نانا کو تاج شفاعت دیا تھا، رجسٹر میں آپ نے شرطیں نہیں پڑھی تھی، آئیں آپ کو شرائط پڑھاؤں. آل محمد سب جانتے تھے ہم تک پہنچانے کے لیے، بہانے ہوتے ہیں نا رونے کے لیے.
ٹھیک ہے جبریل پڑھائے مجھے شرائط۔ عزادارو مدینے سے باہر جبریل مولا حسین کو لے گئے، مولا حسین نے رجسٹر کھولا، عزادارو اس میں لکھا تھا گھر چھوڑنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے، کربلا کے جنگلوں میں اترنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں شرط منظور ہے۔ عزادارو لکھا تھا بہنوں کے ساتھ 2 محرم کو کربلا کے گرم صحرا میں اترنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے۔ 7 محرم کو سکینہ کو پیاسا تڑپنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے۔ عزادارو یہ بھی شرط تھی علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے۔ علی اصغر کو دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک ذبح ہوتا دیکھنا پڑے گا، حسین کہتے ہیں منظور ہے۔ عباس جیسے بہادر کے ہاتھ قطع ہو جائیں گے، حسین کہتے ہیں منظور ہے۔ اللہ جانے کون سی شرط آئی، حسین رونے لگے، رجسٹر کو بند کر دیا۔ عزادار حسین روتے روتے گشت کھا گئے۔ ادھر سیدوں کی حویلی میں زہرا کی آواز آئی، فضا فضا میرا حسین کہاں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے حسین کا پتہ کر۔ جناب فضا دوڑتی 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 نبیوں کے سلطان کے پاس آئی، یا محمد حسین کدھر ہے، زہرا مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اجرکم من اللہ، تیاری کرنا تیاری کر، مطلب زہرا مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ فضا کیا ہوا؟ کہ حسین نہیں مل رہے۔ عزادار محمد مصطفیٰ دوڑ کے گئے مدینے کے باہر، حسین کہہ رہے واہ غربتا واہ حجابا واہ محمدہ۔ محمد مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا، گھر میں آگے کہتے ہیں حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا نانا آپ کو پتہ ہے جبریل آیا تھا؟ جی حسین آیا تھا، اس نے تاج شفاعت والا رجسٹر دکھایا تھا۔ جی حسین مجھے پتہ ہے نانا، اس میں ساری شرطوں پہ میں ہاں کر آیا ہوں، نانا ایک شرط ایسی ہے جو حسین کو مجبور کر رہی ہے، حسین اس پہ ہاں نہیں کر سکا۔ حسین کون سی شرط؟ نانا وہ شرط میرے پاس میں نہیں، وہ کسی اور کے پاس میں ہے، میرے پاس میں ہوتی تو ہاں کرتا۔ حسین کون سی شرط؟ محمد کا اتنا پوچھنا تھا، حسین نے ابھی بتایا نہیں کہ حجرے سے آواز آئی، حسین باس کر باقی شرط تو جان، آخری شرط میں جانوں، حسین کربلا جانے تو جان، اور شام جانے اور زینب جان۔ اللہ لعنت اللہ کو الظالمین الظالم الذین ظالموا ایضا قالوا زحمی علیک بیٹی فرصت اللہ صلی اللہ محمد اللہ بہت کے علی وان تمام علیہ کے بعد فاطر السماوات والارض مالک اللہ یہ فرصت قبول کرے، علی بادشاہ کی عزتدار بیٹی یہ فرصت قبول کرے۔ پردے میں جو مائیں بہنیں رو رہی علی بادشاہ کی عزتدار بیٹیوں کی مصیبت ہے، ان مائیں بہنوں کے پردے سلامت پر جن جن اراکین نے اس عشرے میں اہتمام کیا، سب اراکین کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات احسن میں اضافہ فرما۔ مولا یہ جو رو رہے ہیں ماتمی، تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں ان کو، مولا تیرے قاسم کے بڑے ارمان ہیں، مولا تیرے عباس کے بڑے ارمان ہیں، ان ماتمیوں کی عبادت قبول فرما، جو ماتمی پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مکروب ان کے قرض غائب سے عطا فرما۔
اس پرآشوب دور میں ہر مومن کی عزت کی حفاظت فرما۔ جن جن برادران نے عشر محرم کا اہتمام کیا، ہمارے بزرگ منشا صاحب ہیں، بھائی حسن ہیں، اور بھی جو بزرگان ہیں، بھائی ہیں، سب کے اہتمام کو اپنا بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ، تجھے شہزادہ علی اصغر کے گلے میں لگنے والے تیروں کا واسطہ، تجھے پاک شہزادی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو شہزادی رو کے کہتی تھی اصغر کب تو آئے گا، کب تیری ماں تیرے جھولے جھلائے گی، مولا جو بے اولاد ہوئے اولاد نرین عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد نیک صالح فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، مولا جو جو مومن جس نیت کے ساتھ ہے سب کو نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، عزاداری کو عزاداری میں عبادت میں شمار فرما، ریاکاری میں شمار نہ فرما، عزاداری میں کوئی آمدن یا سہون خطا ہوگی مالک معاف فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت ایک ہی دعا ہے، تمام دکھوں کا ایک ہی مدعا ہے، ولی العصر بادشاہ کے پاک ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے کردار ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ ہم یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں، تمام دعائیں قبول، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتع فیہا طویلا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآل محمد صلوات و آواز بلند۔